کہ کنسیلیشن ہو, لڑائی جھگڑا بند ہو, پاکستان کے حق میں ذات سے اوپر ہٹ کے اداروں کی سٹیبلٹی اس کی طرف سے کام کیا جائے اس کے لیے, اور پاکستان کے حق میں کام کیا جائے. بدقسمتی سے سلسلہ حل نہیں ہوا, حالانکہ پوری کوشش کی, پوری کوآپریشن دکھائی نیک نیتی سے, لیکن پھر بھی سلسلہ حل نہیں ہوا. یہ تو تھا ریفرنس اور جوڈیشل ایشو, قانونی ایشو. دوسرا پھر اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ ایک لال مسجد کا سانحہ ہمارے سامنے آیا, اٹھا, جہاں انتہا پسندوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا. یہ ہارٹ آف پاکستان, کیپٹل سٹی آف پاکستان اسلام آباد میں ہوا, اور اس کی ایمبیرسمنٹ ملک کو, بیرون ملک, پوری دنیا میں اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ میں ہی جانتا ہوں کتنی ہماری بے عزتی ہوئی ہے پوری دنیا میں, کہ ہم ایک اتنی بڑی طاقت ہو کر اپنی کیپٹل کو کنٹرول میں نہیں ہے ہمارے, اس کے اندر ہی لوگوں نے حکومت کے اندر حکومت بنا لی ہے. بہت ہی ہمارا امیج متاثر ہوا, ہمارا رتبہ, ہماری سٹینڈنگ متاثر ہوئی. ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا, ان انتہا پسندوں نے. انہوں نے پولیس کے اہلکاروں کو شہید کیا, انہوں نے پولیس کے لوگوں کو ہوسٹیج لے لیا پکڑ کے زبردستی, انہوں نے دکانیں جا کر جلا دی, انہوں نے چائنیز جو ہمارے اتنے بڑے دوست ہیں ان کو لوگوں کو پکڑ کے یرغمال بنا کر ان کو مارا پیٹا, جس کی وجہ سے پھر مجھے بذات خود ایمبیرسمنٹ ہوئی, کیونکہ مجھے ان چائنیز لیڈر سے اپالوجیز کرنی پڑی کہ ہم شرم آتی ہے ہمیں کہ آپ لوگ ہمارے اتنے بڑے دوست ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. اور پھر انہوں نے انوائرمنٹ منسٹری جو ہے ادھر گھس کے اس کو جلا دیا, اس کی گاڑیوں کو جلا دیا. کیا کریں اس صورتحال میں, بے عزتی ہوتی رہی ہماری کئی مہینے, اور لوگ یہی کہتے رہے ایکشن نہیں لے رہے ہیں. لیکن ایکشن نہیں لے رہے تھے کیونکہ ہم جان بچانا چاہ رہے تھے, ہم جانیں لینا نہیں چاہ رہے تھے. تو لہذا جب ایکشن لیا, ایک آخری حربہ تھا, لاسٹ ریزورٹ, ایز اے لاسٹ ریزورٹ ایکشن لیا. میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں دوبارہ کہ انہوں نے ایک ایکشن لیا اور ہمیں جو ہمارے ساتھ یہ بے عزتی اور ایمبیرسمنٹ ہو رہی تھی اس کو ختم کیا. ان میں بہت سے شہید ہوئے, میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت نصیب کرے. انہوں نے اس قوم اور اس ملک پاکستان کے لیے ایکشن کیا, کوئی اپنے لیے نہیں کیا تھا, اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اس کے بعد بدقسمتی سے ڈسیجن آیا, سپریم کورٹ کا ڈسیجن آیا, ٹرائل چلتی رہی. اب صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے 61 ٹیررسٹ جو انٹیلیجنس ایجنسیز نے بلیک ڈکلیئر کیا تھا, یعنی بالکل کنفرم ٹیررسٹ, دہشت گرد, ان کو رہا کر دیا گیا ہے. وہ دندناتے پھر رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں یہ پنڈی کا بام بلاسٹ یا کراچی یا سرگودا والا انہوں نے کیا ہو, یہ وہ ابھی ایٹ لارج ہیں, پتہ نہیں وہ آگے کیا ایکشنز کرتے رہیں گے اور کتنا ہمیں نقصان پھیلاتے رہیں گے. پھر وہ مدارس جو انتہا پسندی میں انوالو تھے ان کو کھولنے کا حکم دیا گیا ہے. ہم مدرسے بنانا چاہتے ہیں, حکومت کا پلان ہے کہ ماڈل مدرسے بنائیں اور یہ غریب ترین بچوں کو ادھر رکھیں, ان کے خوراک کا رہنے سہنے کا بندوبست کریں اور بہترین سٹینڈرڈ کے بنائیں
تو یہ بات نہیں ہے کہ کوئی یہاں حکومت میں مدرسوں کے خلاف ہے. بہترین جگہ میں لے کر جائیں انہیں, اچھی ایجوکیشن دیں, اچھے رہنے سہنے کا بندوبست کریں. وہ ایک پلان, جامعہ پلان بن رہا ہے, حکومت بنا رہی ہے. تو ان کو جو جیسے میں نے کہا جہاں انتہا پسند بیٹھے ہوئے تھے ان کو کھولنے کا کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے. اور اب اس وقت لال مسجد میں سیکیورٹی کا نظام بھی کہا گیا ہے کہ ادھر وہی اہلکار جو پہلے تھے ان میں سے کوئی لوگ سیکیورٹی کا بھی خیال رکھیں, جبکہ کسی مسجد میں مسجد کو سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی کے لوگ جو ہیں وہ پھر رائفلیں اندر لے کر چلنا شروع کر دیں اور ہم پھر وہیں آ جائیں جہاں ہم تھے. اور اسی اب وہی عناصر جو پہلے حکومت کو چیلنج کر رہے تھے انہی کے ریلیٹیوز اب بیٹھے ہوئے حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو بھی ایکشن کر رہے ہیں چاہے سوات میں ان کو برا بھلا, اور جو دہشت گرد ہیں پورے پاکستان میں ان کے ساتھ یکجہتی کھلے عام اسلام آباد سے دکھا رہے ہیں. تو یہ دوسری صورتحال کا سامنا ہے. پھر یہ پریزیڈینشل الیکشنز کا دور آیا ابھی ریسنٹلی, پچھلے 1 مہینہ ہی گزرا ہے. اس میں بالکل ایک قانونی آئینی طریقے سے اس کا پروسیجر اڈاپٹ ہوا. الیکشن کمیشن نے شیڈول دیا, آئینی لحاظ سے اس کے ٹائم فریم میں اس کی الیکشنز کا شیڈول آیا. چیف الیکشن کمشنر نے نامینیشن پیپرز ایگزامن کیے سب کے, جو بھی کینڈیڈیٹ تھے, میرے بھی ایگزامن ہوئے اور وہ ایکسپٹ ہوئے. لیکن کچھ ریفرنسز آ گئے خاص طور پہ میرے خلاف, وہ سپریم کورٹ میں کنسیڈریشن کے لیے لے لیے گئے. کوئی پرابلم نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, ایک قانونی فرض ہے. لیکن اس کے بعد پہلے 7 ممبر کا بینچ بنا, پھر وہ اٹھا کر اس کو کچھ ٹائم بعد 9 ممبر کا بینچ بنا دیا, پھر اس کے بعد اس کو 11 ممبر کا بینچ بنا دیا, اور کیس لہذا لٹکے چلا جا رہا ہے, آگے چلتا چلا جا رہا ہے, اس کا فیصلہ کوئی نہیں ہو رہا, اور غیر یقینی جو ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ہے وہ چلتی چلی جا رہی ہے. پھر الیکشنز ہوئے, پریزیڈینشل الیکشنز, جدھر میں بہت اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں شکر گزار ہوں کہ میری اسمبلیز نے مجھے 57% ووٹ دے کے مجھے الیکٹ کیا. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ تمام 4 پروونشل اسمبلیز, سینٹ, نیشنل اسمبلی سے مجھے ووٹ ملے اور 57% ووٹ ملے. لیکن کیس پھر بھی لٹکا ہوا ہے. ووٹ مل گئے, ان آفیشیل ریزلٹ اناؤنس ہو گیا, لیکن فیصلہ یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا جائے گا, تو لہذا کیس کو آگے اور لٹکایا ہوا ہے. اب وہ کیس چل رہا ہے, فیصلہ ہو نہیں رہا ہے, کھسکتا چلا جا رہا ہے. ابھی ایک صاحب نے کہہ دیا انہوں نے بیٹی کی شادی پہ جانا ہے, تو اس لیے اور آگے کر دیا. جیسے کہ یہ قوم جو پوری ایک نا امیدی, ایک عجیب سی کیفیت میں ہے, انسرٹنٹی کی کیفیت میں ہے, اس کو لٹکایا ہوا ہے اور آگے لے کر چلتے چلے جا رہے ہیں. اس سنگین صورتحال کا پرائم منسٹر نے بھی جائزہ لیا. انہوں نے اس جائزہ کو مجھے لکھ کر بھی بھیجا کہ حکومت کا چلانا اس صورتحال میں بڑا دشوار ہوا ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟